حکومت کی مشکلات کے اندر مزید اضافہ۔ کیا عمران خان نے جلسے کی تاریخ چینج کرنے کی اجازت دی تھی؟ یا سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک۔ جی دوستو، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، پہلے میں حکومت کی مشکلات کا ذکر کر لوں، اس کے بعد پھر میں اگلی بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ حکومت جو ہے وہ اس ٹائم مشکلات کا شکار ہے، اور یہ الٹیمیٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ جانے والی ہے۔ اس کی کچھ اہم اور ٹیکنیکل ریزنز ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کس طرح سے حکومت جانے کے در پر ہے؟ وہ اس طرح سے کہ آئی ایم ایف نے جو ان کو اناؤنس کر دیا تھا تقریباً $7 ارب، وہ بھی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے، تو اس لیے ہم یہ گرانٹ الاؤ نہیں کر رہے۔ یہ جب گرانٹ الاؤ نہیں ہوگی، حکومت کے پاس پاکستانی خزانے میں پیسے نہیں آئیں گے، تو پاکستانی حکومت کس طرح سے اب سروائیو کر سکے گی؟ ان کے دلوں میں تیل نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ان کے دلوں میں تیل نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں حکومت کی مشکلات، جو اس کے علاوہ حکومت کی مشکلات ہیں اس کے متعلق۔ سپریم کورٹ کے اندر آج بہت اہم کیس لگا ہوا تھا، جس کے سپریم کورٹ کے باہر ریڈ زون میں بھی بہت سی تعداد میں مختلف دینی اور سیاسی جماعتوں کے کارکن وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے خوب نعرے بازی کی، قاضی فائز عیسیٰ سے استعفے تک کا مطالبہ کر دیا گیا۔ ایک بہت ہی بڑے عالم دین ہیں حنیف قریشی صاحب، وہ روسٹم پر جاتے ہیں، جاتے ساتھ ہی وہ جب بات کرتے ہیں، گفتگو شروع کرتے ہیں، تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں ایک عام پاکستانی شہری ہوں، اور عام پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے میں یہاں پر گفتگو کروں گا، اور میں ایک مفتی ہوں، میں دین کو سمجھتا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ کو یہ فیصلہ واپس تو لینا پڑے گا۔ جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دینے میں بہت زیادہ مشہور ہو گئے ہیں، اسی طرح یہ دینی جماعتوں میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب دین کے معاملات میں بھی دین کے خلاف فیصلے دینے میں کافی مشہور ہو چکے ہیں۔ ان کی مشہوری جو صاحبزادہ صاحب حامد رضا صاحب ہیں، انہوں نے بھی آج ان کو کافی جو ہے کھینچا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ کافی اچھے دلائل دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنا پورا فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ آگے سے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کیا سب سے بڑے عالم ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے درس نظامی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے، نہ میں کسی کے ساتھ مقابلہ کر کے سب سے بڑا بن رہا ہوں، اور نہ میں کسی کی برابری کر رہا ہوں۔ حنیف قریشی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ یہاں پر ہر ایک کو ڈانٹ پلاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی انٹری ہوتی ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ شکر الحمدللہ میں عدالتوں سے بہت بچا ہوا ہوں۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں عدالتیں اتنی بری بھی نہیں ہیں، مگر مولانا صاحب اپنی بات کر کے جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ جلسہ کیوں اور عمران خان کی اجازت کے ساتھ منسوخ ہوا آج کا، اور 8 تاریخ پہ چلا گیا، یا عمران خان کی اجازت کے بغیر کوئی پلاننگ ہوئی۔ صبح آج اعظم سواتی صاحب اڈیالہ جیل جاتے ہیں 7:30 بجے، اور 7:30 بجے جا کر اڈیالہ جیل میں خان صاحب کو بتاتے ہیں کہ کچھ معاملات ہمیں پتہ چلے ہیں،
کہ یہ 9 مئی سے بھی بڑا واقعہ کوئی کروانا چاہتے ہیں جس کی آڑ لے کر پاکستان تحریک انصاف کو مکمل بین کر دے۔ اب یہ رپورٹ ان کے پاس کس طرح سے پہنچی؟ ظاہر ہے یہ ایجنسیز کی رپورٹ ہوگی، کسی ایجنسی نے دی ہوگی، یا ایجنسی میں کوئی ان کا دوست ہوگا جس نے یہ رپورٹ دی ہوگی۔ بازوق ذرائع جو ان کے بازوق ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ اس لیے آج الصبح انہیں جانے کی ضرورت پڑی اعظم سواتی صاحب کو کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اداروں کی اور پاکستان تحریک انصاف کی دوبارہ سے اہم اور شدید قسم کی لڑائی ہو جائے۔ جو بات اعظم سواتی صاحب نے خان صاحب کو جا کر بتائی اور خان صاحب نے اس کے اوپر کہا اعظم سواتی صاحب آپ جس طرح مناسب سمجھیں ویسے کر لیں، کیونکہ آپ لوگ باہر ہیں، آپ لوگ زیادہ بہتر مجھ سے سمجھ سکتے ہیں باہر کے حالات کو۔ باقی جلسہ ہونا چاہیے تھا، جلسہ نہیں ہوا، یہ کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ خان صاحب نے صرف اجازت دی تھی کہ جلسے کو آگے کیا جا سکے۔ یہ قاضی انور صاحب جو بعد میں تصدیق کر رہے ہیں، ہمایوں صاحب ہیں وہ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے اجازت دی تھی۔ اس کے علاوہ ایک آڈیو آج بڑی مشہور اور معروف ہوئی حلیمہ خانم کی، وہ آڈیو بالکل درست ہے۔ اس آڈیو کے مطابق جو بات انہوں نے کی وہ بھی بالکل پائیدار ہے، وہ بھی بالکل وزن رکھتی ہے۔ اس آڈیو کے اوپر جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، وہ 1% بھی غلط نہیں ہے۔ عمران خان کسی صورت میں نہیں کہے گا کہ میری خاطر باہر نکلو، مجھے رہا کروانے کے لیے احتجاج کرو۔ عمران خان آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کہے گا کہ احتجاج کرو، آئین اور قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے احتجاج کرو، جلسے کرو۔ ہاں، عمران خان نے صرف اسلام آباد کا آج کا جلسہ منسوخ کر کے 8 تاریخ کروا دی ہے اور ساتھ میں کہا ہے 27 تاریخ لاہور میں جلسہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 27 تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر 27 تاریخ کو لاہور کے اندر جلسہ ہو جاتا ہے تو اسلام آباد کی لیڈرشپ کے لیے یہ بہت اہم، اور جواب ان سے مانگیں گے کارکن۔ اس ٹائم تو بہت زیادہ سیخ پا ہیں کارکن، کچھ کارکن تو چوڑیاں لے کر پھر رہے ہیں کہ یہ ہم چوڑیاں بیرسٹر گوہر کے لیے، عمر ایوب کے لیے، شبلی فراز کے لیے، اعظم سواتی کے لیے، تمام اوپر والی لیڈرشپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ یہ چوڑیاں ان کو ہم پہنائیں گے اور ان کو پہنا کر ہم کہیں گے کہ یہ چوڑیاں آپ پہن لیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، 30 اگست بہت اہم دن ہے، سٹوڈنٹس نے دیا ہوا ہے۔ 31 اگست کو سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں؟ اڈیالہ جیل کے باہر آتے ہیں کہ سٹوڈنٹس لیڈر درانی کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیا معاملہ چلتا ہے؟ یہ آنے والے دنوں میں، آنے والے چند دنوں میں، 2-4 دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ISF ونگ جو ہے، اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کا ونگ جو ہے، وہ کس لیڈرشپ کے تحت باہر نکلے گا۔ شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا، لاہور کے جو نیولی اور سابقہ صدر تھے شیخ امتیاز، ان کو گرفتار کیا گیا ٹھوکر سے، ان کو پہلے چونگ تھانے میں رکھا گیا، پھر ان کو آج سننے میں آ رہا ہے ریس کورس میں کوئی 9 مئی کی FIR ہے، اس میں ڈال کے اب ان کو شناخت پریڈ میں جیسے کہ اویس یونس کو ڈالا ہوا ہے اسی طرح اس کو بھی ڈال دیا جائے گا، اور آگے ان کا بھی جوڈیشل ریمانڈ یا شناخت پریڈ ریمانڈ لیا جائے گا۔ تو اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔